ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں، تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ غیر ایمان والے ہیں، تم میں سے کچھ یار ہیں اور کچھ غدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح ہے، اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی محبت ہوتی ہے، اور جو کفر والے ہیں چونکہ اللہ رب العزت کو کفر کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس لیے کفر اور کفار کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ ہندوستان کے ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، لوگوں میں ان کی نیکی کا چرچا تھا، وفات ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا، یہ ان کے ہاں عید کا دن تہوار ہے کہ جس دن وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگوں کو پھینکا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں کسی کام سے اپنے گھر سے نکلا، ہولی کا دن تھا، منہ کے اندر پان تھا، کھاتا کھاتا چل رہا تھا، مجھے پان کی پیک پھینکنے کی ضرورت پیش آئی، سمجھ نہ آئی کہ کہاں پھینکوں۔ اتنے میں میری نظر گدھے کے اوپر پڑی تو میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی، میں نے شرارتاً وہ پیک گدھے کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا کہ اے گدھے، آج ہولی کا دن ہے اور اس دن میں تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ بس اس بات پر اللہ رب العزت نے میری پکڑ فرما لی کہ تم نے غیروں کی مشابہت کیوں اختیار کی ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والوں کی مشابہت اختیار کریں، ہم مومنین کی مشابہت اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے محبت ذاتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کے مگر وہ جو متقی ہیں، مگر وہ جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، ایمان والے مگر ساری رات عبادت کرنے والے، ایمان والے مگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے عام حکم فرمایا کہ جو بھی میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، میرے محبوب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، میں ان تمام لوگوں کا دوست ہوں۔ یہ ایمان والوں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ آپ غور تو کریں کہ آج ہم کسی سے دوستی نہیں لگاتے کہ وہ ہماری حیثیت کا نہیں، وہ ہمارے مقام اور مرتبے کا نہیں، تو ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق کائنات ہے، اس کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ مخلوق ہو پھر بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دوستی کی نسبت کو اپنی طرف رکھا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اپنی طرف نسبت کی کہ میں ان کا دوست ہوں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بادشاہ کسی بھنگی کو، بھکاری کو اپنے دربار میں بلائے اور کہے کہ آج کے بعد میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، وہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ کہے کہ اگر تم میرے دوستوں میں شامل ہو، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں کہ آج کے بعد میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، اور دوسری کی بات کہ آج کے بعد تم میرے دوستوں میں شامل ہو، الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہ بندی کو جو بادشاہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ہمیں تو وہ نسبت بھی نہیں رب ذوالجلال کے ساتھ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر محبت کریں تو اللہ رب العزت کے ساتھ کریں۔
یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے.